بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عزب عبداللہ کا سلام. ہم نے آج بات کرنی ہے کل جو ایک میٹنگ ہوئی مونس الہی صاحب کے ساتھ، اس میں ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کرنے والے بھی لوگ تھے، پلس یہ کہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ سے بھی جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ تھے. اور اس کو لے کے میرا ویسے کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں اس پہ ویلاگ کروں گی، کیونکہ یہ بالکل آف دا ریکڈ ساری چیزیں تھیں اور باتیں تھیں، لیکن میں نے آج جب ٹویٹر پہ دیکھا بہت زیادہ نیگیٹو چیزیں چل رہی تھیں، اور خاص طور پہ جو بیانات تھے ان کو توڑ مروڑ کے، ان کے ایگزیکٹ ورڈز وہ نہیں تھے، لیکن ان کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ چینج کر کے بات کی جا رہی تھی. تو دین آئی تھاٹ کہ مجھے اس پہ بات کرنی چاہیے. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ اس میں جو چیزیں تو ڈسکس ہوئیں، لیکن جو مسائل تھے ان پر جو بات ہوئی وہ ایک میرے لیے بہت ہی خوشی کی چیز تھی، کیونکہ یوزلی اس طرح سے ہوتا نہیں ہے. تو جو مسائل ہیں ان پہ ہم پہلے بات کرتے ہیں. وہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ تھے، جرنلسٹ تھے، مین اسٹریم میڈیا سے بھی تھے، اور وہ اپنے ویلاگس کرتے ہیں یوٹیوب وغیرہ پہ، اور جو پی ٹی آئی کے بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے، ان سب نے بھی جب اپنے سوالات کیے، لیکن ساتھ ساتھ سب نے اپنی سجیشنز بھی دی کہ یہ مسائل حل ہونے چاہیے، اس چیز پہ کام کیا جانا چاہیے. اگر کسی قسم کی کوئی غلط کام کوئی کر رہا ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا. ایون کے فنڈس پہ بات کی گئی کہ فلاں جگہ پہ میرٹ پہ نہیں ہو رہی چیزیں اور یہ ساری. تو مونس الہی صاحب نے ہر کسی کے، چاہے وہ 4 سوال تھے، چاہے 5 سوال تھے، چاہے 6 تھے، ان سب کو تفصیل سے سنا، اور نہ صرف یہ بلکہ ان کو بہت اچھے طریقے سے جواب دیا، پلس یہ کہ جو سجیشنز تھیں ان کو نوٹ ڈاؤن بھی کیا. اب ان سجیشنز میں اپنی بات ہی کروں گی جو میری تھیں. ان میں میں کافی زیادہ دیکھ رہی تھی کہ ٹویٹر پہ جو ٹیچرز ہیں پنجاب کے جو سرکاری اسکول ہیں وہاں پہ ان کا ایک ایشو چل رہا تھا. ایشو از دس کہ وہ ریگولر کرنے کی بات کر رہے تھے. ٹرینڈز بھی چلائے انہوں نے پریس کلب کے سامنے احتجاج بھی کیا اور ساری چیزیں. تو وہ سرکاری اسکول کے جو ٹیچرز ہیں، اوبویسلی وہ صرف کوئی 100 200 سینکڑوں نہیں، وہ ہزاروں میں ہیں. 14,000 ٹیچرز ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ریگولر کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کے بارے میں جو ایکٹ ہے وہ بھی پاس ہو چکا ہے. تو یہ وہاں پہ مولانا صاحب کے سامنے ڈسکس ہوا، اور انہوں نے حیرانی کا اظہار کیا ایک. تو دوسرا یہ کہا کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ ہمارے پاس ایشو لے کے آئے تھے، ہم نے ان کو ریگولائز کر دیا تھا، اور اس مسئلے کو بھی ہم سی ایم کے سامنے رکھیں گے اور پھر اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. ایک تو یہ چیز. تو جتنے بھی ٹیچرز وغیرہ ٹویٹر پہ ہیں، اگر ایڈ اور اگر نہیں بھی ہیں تو جو آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں اس کا حل ضرور نکلے گا. اور دوسری جو بات کی گئی وہ وومن پروٹیکشن اتھارٹی جو تھی اس پہ بھی بات کی گئی، کیونکہ ان کا ڈائریکٹر کا نہ ہونا اور پھر اس محکمے کو کس طرح سے نگلیکٹ کیا ہوا ہے اس پر بھی بات کی، وہ بھی ان کو نوٹ کروایا، اور اس پر بھی ہوپفلی کام ہوگا. کیونکہ خواتین کا اگر صوبے میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے کہیں پہ بھی کسی بھی سٹی میں، تو پھر ایک ایسی اتھارٹی جو بنی ہوئی ہے اور وہ کام کر سکتی ہے، وہ خواتین کی زندگی بہتر بنا سکتی ہے، ان کو انصاف دلا سکتی ہے، تو کم از کم اس کا ایک ہیڈ ہونا ضروری ہے، جو کہ نہیں تھا، وہ بھی نوٹ ڈاؤن کروا دیا ہے. اب آ جاتے ہیں جو پولیٹیکل چیزیں تھیں ان کی طرف. اس میں یہ تھا کہ بہت زیادہ سوالات ہوئے جو اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ تھے وہ بھی ہوئے، اور جو سیاست خاص طور پہ اسمبلی کو تحلیل کرنے والی جو چیز ہے اس کو لے کر کافی زیادہ سوالات ہوئے. اور اس کا جو ون لائنر اگر میں آپ کو بتاؤں وہ یہ تھا کہ بہت ہی یقین کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ صرف عمران خان صاحب کا اشارہ چاہیے، ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم نے یہ اختیار ان کو دے دیا ہے، لیکن یہ صرف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اور پرویز الہی، انہوں نے بلکہ یہ تک کہا کہ پرویز الہی صاحب خود بھی اس چیز کو لے کے کافی زیادہ کہہ لیں کہ ریڈی ہیں کہ وہ اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے. اور اب ایک سوال یہ ہوا کہ کب یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپ نے عمران خان کے ساتھ ہی کھڑے رہنا ہے اور کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنا. تو انہوں نے پھر جو ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں جو جلسہ ہوا تھا اس کا حوالہ بھی دیا اور کہا کہ وہ ڈے تھا، ہم نے مطلب ٹھیک ہے ہم نے پہلے اتحاد تو کر لیا تھا، لیکن کچھ تھوڑی بہت چیزیں اوبویسلی مشاورت دونوں پارٹیز کے درمیان اس طرح سے پوری طرح سے نہیں تھی اور یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن اس دن ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا. انہوں نے بلکہ باقاعدہ یہ مینشن کیا کہ میں اور ان کے جو کزن ہیں سالک حسین، ان کا تو پہلے سے ہی سٹانس یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی رہنا ہے، لیکن ہم نے پرویز صاحب کو بھی منایا اور
پھر اس دن کے بعد سے اب تک کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور کہیں پہ بھی ایسا نہیں لگے گا پی ٹی آئی کو یا پھر جو سوشل میڈیا پہ تنقید ہو رہی ہے، انہوں نے کہا کہ وہ بیجا تنقید ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوگی یا کسی بھی قسم کی کہہ لیں کہ ریلکٹنس شو کی جائے گی. یہ ساری باتیں ہوئیں اور پھر انہوں نے بڑی تسلی سے سب کا جواب دیا، اور کچھ اس کو ایگزامپلس جو کوٹ کر کے انہوں نے چیزیں بتائیں وہ آبویسلی میں یہاں پہ آپ کو نہیں بتا سکتی، کیونکہ وہ ایک کانفیڈینشیل اور آف دا ریکارڈ کہہ کے بات کی گئی تھی، اس وجہ سے وہ نہیں کی جا سکتی. اچھا، اب آ جاتے ہیں پوری جو میٹ اپ تھا، پوری جو میٹنگ تھی، اس میں جو مجھے بہت زیادہ اچھی چیز لگی وہ یہ تھی کہ سارے نوجوان لوگ وہاں پہ موجود تھے، اور سارے ینگ جرنلسٹ تھے، ینگ جو ڈیجیٹل میڈیا پہ لوگ کام کر رہے ہیں وہ تھے. اور مطلب میں نے کبھی باقی آبویسلی کافی پی ٹی آئی دونوں کے ہی تھے، پھر جو میڈیا والے لوگ بھی تھے، تو میں نے کبھی باقی کہیں پہ بھی ایسے نہیں دیکھا، پیپلز پارٹی ہو گئی یا پھر نون لیگ ہو گئی، کہیں پہ بھی ایسے میں نے نہیں دیکھا کہ اس طرح سے سب کو ایک کہہ لیں نا انکلوسیو چیز ہوتی ہے وہ کی جائے. اور ڈاکٹر ارسلان خالد صاحب کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے انہوں نے سوشل میڈیا جو ہے وہ اس کو بوسٹ دیا پی ٹی آئی کے لیے بھی اور اوور آل بھی. تو وہ ان کا وہاں پہ موجود ہونا بھی ایک موٹیویشن تھی جو باقی لوگ تھے جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ آئے ہوئے تھے ان کے لیے، کہ ایف یو ورک ہارڈ تو آپ اس پلیس پہ بھی جا سکتے ہیں. اور یہ ایک جو ڈیموکریٹک پارٹی ہوتی ہے یہ اسی میں ہو سکتا ہے. جو باقی پارٹیز جن میں اپنے وزیر دفاع جو ہے اس کو بھی فیصلے میں شامل نہیں کیا جاتا، اس کو بھی میٹنگ میں نہیں بٹھایا جاتا، وہاں پہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آبویسلی نہیں ہو سکتی. اینی وے، آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.